الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ انشاءاللہ آج کے اس درس میں ہم آپ حضرات کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں وہ کون سے اعمال ہیں جن پر رمضان المبارک کا دار و مدار ہے، جن پر اس ماہ مقدس کا انحصار ہے۔ رمضان المبارک اسلامی تاریخ کا 9واں مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شہر مبارک بابرکت مہینہ قرار دیا ہے۔ سن 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے اور یہ بدنی عبادت ہے۔ ان 10 اعمال میں سے جن پر رمضان المبارک کا انحصار ہے، دار و مدار ہے، نمبر 1 پر ہے اس مہینے کے روزے۔ اللہ رب العالمین نے اس امت کے لوگوں پر اس مہینے کے روزے فرض کر دیے ہیں، یہ فرض عین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ روزہ ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے سے بندہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اللہ رب العالمین اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک صحیح بخاری ہی کی حدیث میں ہے کہ جس نے اللہ کے راستے میں 1 دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم کی آگ سے دور کر دیتا ہے۔ اس میں عام طور پر یہ جو فضیلتیں ہیں یہ نفلی روزوں کی ہے، جیسے ذی الحجہ کے روزے رکھ لیتے ہیں ہم، محرم کے روزے رکھ لیتے ہیں، پیر جمعرات کے روزے رکھ لیتے ہیں۔ اب فرض روزوں کی کیا اہمیت اور فضیلت ہوگی، اس کا تو اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ابن آدم جو بھی نیک عمل کرتا ہے اس کا اجر و ثواب اسے 10 گنا دیا جاتا ہے اور وہ ثواب 700 گنا تک ہو جاتا ہے۔ لیکن روزے کا معاملہ سب سے الگ ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، میرا بندہ میرے خاطر بھوک پیاس کی شدت برداشت کرتا ہے، اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے، اس لیے میں ہی اس کا اجر دینے والا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے جب اللہ رب العالمین کی ذات اتنی عظیم ترین ہے تو اس سے ہم اجر و ثواب کی امید بھی بہت زیادہ کی کرتے ہیں۔ اس ماہ مقدس کا دوسرا عمل ہے قیام رمضان۔ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز قیام اللیل ہے، یعنی تہجد کی نماز ہے، جس کو ہم تراویح بھی کہتے ہیں۔ رمضان المبارک میں خصوصی طور سے اس نماز کا ہم سب کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک میں قیام اللیل کا اہتمام کیا، ایمان اور ثواب کی نیت سے، ریاکاری سے بچتے ہوئے، تو اللہ رب العالمین اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ قیام اللیل کی فضیلت کا اندازہ آپ اس حدیث سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بار بار اس نماز کی رغبت دلاتے تھے۔ یہ نماز اللہ رب العالمین کو اتنا پسند ہے کہ اس کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں صحابہ کرام کو 3 دن مسلسل جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھائی۔ چوتھے دن آپ نماز پڑھانے نہیں آئے۔ صحابہ کرام نے جب اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں میری امت کے اوپر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے اور میری امت کے لوگ اس کی استطاعت نہ رکھ پائیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دن جماعت کا اہتمام نہیں کرایا۔ محترم ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین کو کتنا پسند ہے یہ تراویح کی نماز اور کتنی اہم ہے یہ عبادت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیام اللیل کا اہتمام کیا کرو، یہ سلف صالحین کی نیک عادتوں میں سے ایک عادت ہے اور اللہ رب العالمین کے قرب کا وسیلہ ہے، گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اس ماہ مقدس میں رمضان المبارک میں ہم سب کو کثرت کے ساتھ نفلی نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور خصوصاً تراویح کی نماز کا اہتمام ضرور بضرور کرنا چاہیے۔ ایک بات یاد رہے کہ تراویح کی نماز میں قرآن کو ختم کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ جس کو جتنی صورتیں یاد ہیں ان کو بار بار دہرا کر بھی تراویح کی نماز میں وہ پڑھ سکتا ہے۔ البتہ اگر کسی کی خواہش ہے
کہ وہ پوری قرآن تراویح کی نماز میں سنے اور وہ اس کا حافظ نہیں ہے تو ایسی حالت میں وہ قرآن تراویح کی نماز میں دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کتاب الاذان کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ذکوان تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے بطور مقتدی نماز پڑھتی تھی اور وہ تہجد کی نماز پڑھاتے تھے جبکہ قرآن ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور وہ اس کو دیکھ کر نماز پڑھایا کرتے تھے۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ دوران نماز خصوصاً نفلی نماز میں قرآن کو دیکھ کر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شیخ عبداللہ ابن باز رحمہ اللہ سے جب اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے بھی کہا کہ اللہ رب العالمین نے دوران نماز قرآن پڑھنے کا جو ذکر کیا ہے وہ مطلق ہے، جس میں دیکھ کر پڑھنا اور بغیر دیکھے پڑھنا دونوں شامل ہے۔ اس لیے بوقت ضرورت اگر کوئی پوری قرآن سننا چاہتا ہے یا ختم کرنا چاہتا ہے، ایسی حالت میں اگر وہ نفلی نماز میں قرآن کو دیکھ کر پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رمضان المبارک کا تیسرا جو اہم عمل ہے وہ ہے رمضان المبارک میں قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا۔ اس بابرکت مہینے سے قرآن مجید کا بہت گہرا ربط اور تعلق ہے۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی کا مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا۔ مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ کے دو معنی بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ پہلی وحی جو غار حرا میں جبریل علیہ السلام لے کر نازل ہوئے، سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں، یہ واقعہ اصلاً رمضان المبارک کا ہے۔ اور دوسرا قول یہ بیان کیا گیا ہے کہ لوح محفوظ سے پورا کا پورا قرآن آسمان دنیا پر لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اور لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ تو اس طریقے سے قرآن مجید کا نزول رمضان المبارک میں ہوا ہے، اس لیے کثرت سے قرآن کی تلاوت رمضان المبارک میں ہم سب کو کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول ہمارے سامنے آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں حضرت جبریل علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ آخری سال جس میں آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس سال آپ نے جبریل امین کو 2 مرتبہ قرآن ختم کر کے سنایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں دیگر مہینوں کے بالمقابل میں قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس کی فضیلت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آئی ہے کہ قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں شفاعت کرے گا، اللہ رب العالمین سے سفارش کرے گا۔ قرآن کہے گا کہ اللہ رب العالمین، میں نے تیرے فلاں بندے کو قیام کے واسطے راتوں میں سونے سے روک رکھا تھا، یہ اپنی نیندوں کو ترک کر کے قرآن کی تلاوت کرتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، اے اللہ رب العالمین اس کے حق میں میری شفاعت قبول کر۔ اللہ رب العالمین اس بندے کو معاف کرے گا اور قرآن کی شفاعت کو قبول کرے گا۔ تو یہ ہے فضیلت رمضان المبارک میں قرآن پڑھنے کا، اس لیے یہ سنہرا موقع ہمارے ہاتھوں میں آیا ہے تو ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ چوتھا عمل اس ماہ مقدس کا ہے کثرت دعا اور توبہ استغفار کو لازم پکڑنا۔ قرآن مجید میں رمضان المبارک کے احکام و مسائل کے درمیان اللہ رب العالمین نے دعا کی طرف بندوں کو بار بار رغبت دلائی ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو ان کو کہہ دو کہ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، تو مجھے پکارو، میں پکارنے والوں کی پکار کو سنتا ہوں۔ تو میرے بندوں کو چاہیے کہ وہ مجھے پکاریں، مجھ سے مانگیں۔ علماء کرام نے اس آیت کریمہ کے ضمن میں بات کہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے احکام و مسائل کے درمیان اس آیت کریمہ کو ذکر کر کے بندوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ جس طریقے سے بندے رمضان المبارک میں دیگر عبادتوں کی کثرت کرتے ہیں، دیگر عبادتوں میں زیادتی کرتے ہیں، اسی طریقے سے رمضان المبارک میں خوب کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ اور اللہ رب العالمین نے بندوں کو دعا کرنے کی رغبت دلائی اور قبولیت کی نسبت اپنے طرف کی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رمضان المبارک سے دعا کا بہت گہرا ربط اور تعلق ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر رمضان المبارک کے احکام و مسائل کے درمیان دعا کا ذکر کیا ہے۔ اور خصوصی طور پر رمضان کے مہینے میں افطار کے وقت
اور رات کے آخری پہر میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے وقت دعا کرتے تھے۔ آپ پڑھتے تھے ذہب الدم وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ مسنون دعاؤں کو اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ افطار کے وقت پڑھنا یہ مستحب عمل ہے۔ اس لیے ہم سب کو دوران روزہ خصوصی طور سے اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے۔ رات کے آخری پہر میں اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ روزانہ جب رات کا آخری حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو پکارتے ہوئے کہتا ہے کہ کوئی ہے میرے بندوں میں سے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں، کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے اور میں اسے معاف کر دوں، کوئی ہے جو مجھ سے توبہ استغفار کرے اور میں اسے معاف کر دوں۔ تو دیکھا آپ نے کہ کتنی اہم وقت ہے رات کا آخری پہر اور افطار کے وقت دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ اس لیے رمضان المبارک کے اس سنہرے اوقات میں ہم سب کو خصوصی طور سے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اور اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ رب العالمین سے زیادہ توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے توبہ استغفار کی فضیلت رمضان المبارک سے اس لیے زیادہ جڑی ہوئی ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خطبہ دیا تو منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا اور تینوں سیڑھی پر آپ نے آمین کہا۔ صحابہ کرام نے جب اس کا سبب بعد میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ وہ شخص محروم ہو جائے، اس کے حق میں بد دعا کی کہ وہ شخص محروم ہو گیا جس نے رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے کو پایا اور اس میں اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار نہیں کی، اپنے گناہوں کی بخشش طلب نہ کی، وہ شخص محروم ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس بات پر آمین کہا۔ اب غور کیجئے کہ وہ بد دعا یا محروم کہنے والی ذات فرشتوں میں حضرت جبریل علیہ السلام کی ہے اور اس پر آمین کہنے والی ذات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس کی قبولیت کا پورا یقین ہے، اس لیے ہم یہ بات کہیں گے کہ رمضان المبارک میں وہ شخص محروم ہو گیا جس نے گناہ کرنے کے بعد توبہ استغفار کا اہتمام نہیں کیا۔ اس لیے اس مہینے میں دیگر مہینوں کے بالمقابل میں کثرت کے ساتھ ہم تمام لوگوں کو توبہ اور استغفار کو لازم پکڑنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس مہینے کا ایک عمل ہے روزے دار کو روزہ افطار کرانا۔ یہ بہت اہم عمل ہے۔ اس مہینے میں روزہ دار کو روزہ افطار کرانا بڑی فضیلت کا حامل ہے اور بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے روزے دار کو روزہ افطار کرایا تو اللہ رب العالمین اس کو روزے دار کے مثل اجر و ثواب دے گا، لیکن روزے دار کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ سنن بیہقی کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کو روزہ افطار کرایا تو اللہ رب العالمین اس کے عوض میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اسے جہنم کی آگ سے دور کر دیتا ہے اور اسے روزے دار کے مثل اجر و ثواب دیتا ہے۔ روزہ افطار کرانے کا جو اجر و ثواب حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے اس میں امیر اور غریب دونوں لوگ شامل ہیں، کیونکہ حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ عام ہیں۔ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ روزہ افطار کرانے کے لیے انسان غربا اور مساکین ہی کو تلاش کرے، بلکہ جو بھی روزے دار اس کو مل جائیں ان کو روزہ افطار کرائے۔ رشتہ دار ہیں، غربا مساکین ہیں، دوست و احباب ہیں، ان کے ہاں افطاری بھیج دیں یا اسی طریقے سے ان کو اپنے گھروں پر افطار کرائے۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور ایک بات ہم سب کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ کسی کے پاس روزہ افطار کرنے سے، کوئی مالدار ہے اگر غریب کے ہاں روزہ افطار کر لے گا تو اس کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من غیر ان ینقص من اجر الصائم شیئا، یعنی روزے دار کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس لیے کوئی بھی مسلمان جب ہمیں روزہ افطار کرنے کے لیے دعوت دے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے ہاں جائیں اور روزہ افطار کریں، اس سے ہمارے ثواب میں کوئی بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ رمضان المبارک میں جو چھٹا عمل ہے وہ ہے صدقہ اور خیرات کرنا۔ رمضان المبارک نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس لیے اس میں ہر مسلمان کو بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہوئے صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ خصوصاً جو اہل ثروت ہیں، مالدار حضرات ہیں، ان کو غربا اور مساکین کی خوب مدد کرنی چاہیے اور خوب سبقت کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
یہ عمل یعنی صدقہ خیرات کرنے کا رمضان المبارک کے مہینے میں خصوصی طور پر یہ عمل ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی اور فیاض تھے. آپ کی سخاوت اور فیاضی اس وقت بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی، بلکہ تیز ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی جب رمضان المبارک میں حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آتے تھے. یعنی آپ کی سخاوت اور فیاضی دیگر مہینوں کے بالمقابل میں رمضان کے مہینے میں زیادہ ہوا کرتی تھی. اس لیے اس اسوہ اور نمونہ کو اپناتے ہوئے ہم تمام لوگوں کو اس ماہ مقدس میں غربا اور مساکین کی خوب مدد کرنی چاہیے اور اللہ کے راستے میں خوب اپنے مال کو خرچ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. رات کے آخری پہر میں اس روئے زمین پر اللہ کے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں. ایک فرشتہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین، تیرے وہ بندے جنہوں نے تیرے راستے میں مال خرچ کیا، غربا اور مساکین کی مدد کی، اے اللہ رب العالمین تو اس کے مال میں برکت دے، اے اللہ تو اس کے مال میں زیادتی کر. وہیں پر ایک دوسرا فرشتہ ان لوگوں کے حق میں بد دعائیں کرتا ہے جو مال میں بخیلی کرتے ہیں، مال کو خرچ کرنے میں اس کو ذخیرہ بناتے ہیں، اور فرشتہ ان کے حق میں بد دعا کرتے ہوئے کہتا ہے اے اللہ رب العالمین فلاں کے مال سے خیر و برکت کو ختم کر دے، اے اللہ تیرا فلاں بندہ تیرے بندوں کی مدد نہیں کرتا ہے، اپنے مال کو تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے. تو دیکھا آپ نے کہ کتنی جو ہے اہم چیز ہے رمضان المبارک میں صدقہ خیرات کرنا، اور کتنی جو ہے نقصان دہ چیز ہے کہ ایک فرشتہ بھی اس شخص کے حق میں بد دعا کرتا ہے جو بخیلی اور کنجوسی سے کام لیتا ہے اور اپنے مال کو ذخیرہ بنا کے رکھتا ہے، غربا مساکین کے حقوق ادا نہیں کرتا. رمضان المبارک میں 7واں عمل جو بہت ہی اہم ہے وہ ہے اعتکاف. رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کی پابندی کیا کرتے تھے. ویسے اعتکاف سال کے 12 مہینوں میں سے کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، لیکن رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف یہ افضل اور بہتر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ رمضان جو آپ کی زندگی کا آخری رمضان تھا اس میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، اور آپ کے بعد آپ کی بیویاں ازواج مطہرات مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کیا کرتی تھی. یہ بات یاد رہے کہ اعتکاف کی جگہ صرف اور صرف مسجد ہی ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی سوچے کہ مشکل اوقات ہیں، مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے، تو ایسی حالت میں کوئی اپنے گھر پہ اعتکاف ہرگز نہیں کر سکتا. اگر اس کی نیت ہے تو دیگر عبادتیں کرے، اللہ رب العالمین اجر و ثواب دینے والا ہے، اور سال کے 12 مہینوں میں سے کسی بھی وقت اعتکاف کی جا سکتی ہے. اس لیے اگر کسی کو مسجد میں جانے کا موقع نہیں ملتا ہے تو چاہے مرد ہو یا عورت، وہ اپنے گھر میں اعتکاف ہرگز نہیں کر سکتے، کیونکہ کہیں بھی قرآن حدیث میں ثابت نہیں ہے کسی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے جو ہے مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ پر اعتکاف کیا. اعتکاف کے لیے نیت ضروری ہے، اور نیت صرف دل کے ارادے کا نام ہے. اس کے لیے کوئی مخصوص دعا یا مخصوص الفاظ شریعت میں وارد نہیں ہوئے ہیں. رمضان المبارک کے اندر 8واں عمل جو بہت ہی اہم ہے، لیلۃ القدر کی تلاش. لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے. اس کی تلاش کے لیے راتوں کو جاگنا اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، کثرت سے اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرنا بڑی فضیلت والا عمل ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اگر ہم اس کا حساب و کتاب کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 1000 مہینے میں تقریباً 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں، اور امت محمدیہ کی عمریں عام طور پر اس سے کم ہی ہوتی ہیں. امام مالک رحمہ اللہ نے موطا کے اندر ایک حدیث ذکر کیا ہے کہ انہوں نے قابل اعتماد علماء سے یہ بات سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ امتوں کی عمریں دکھلائی گئی، تو آپ کو اس بات کا احساس ہوا کہ میری امت کے لوگوں کی عمریں تو پہلے کے لوگوں سے بہت کم ہیں. ایسی حالت میں میری امت کے لوگ عبادت میں پہلے کے لوگوں سے پیچھے رہ جائیں گے. تو اللہ رب العالمین نے اس کی بھرپائی اور تکمیل کے لیے امت محمدیہ کو لیلۃ القدر عطا فرمایا جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. رمضان المبارک میں 9واں عمل جو ہم سب کے لیے بہت اہم ہے وہ ہے اس مہینے میں عمرہ کرنا. ویسے عمرہ سال کے 12 مہینوں میں کیا جا سکتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں عمرہ کرنا یہ حج کے اجر و ثواب کے برابر ہے.
کہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاریہ عورت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے روکے رکھا کہ تم نے ہمارے ساتھ حج نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے پاس جو سواری تھی وہ میرے شوہر لے کر چلے گئے، اور ایک سواری ہے جس پر میں اپنے گھر کے لیے پانی لاتی ہوں. یعنی انہوں نے سواری نہ ہونے کا عذر پیش کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا تو تم اس میں عمرہ کر لینا، اس لیے کہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے. ایک دوسری حدیث میں الفاظ اس طرح ہیں کہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. تو جو صاحب ثروت اور مالدار ہیں، جو مستطیع ہیں، ان کو چاہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو اس میں عمرہ کریں، کیونکہ دیگر مہینوں کے بالمقابل اس مہینے میں عمرہ کرنا اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے. رمضان المبارک میں 10واں عمل جو رمضان المبارک کے اختتام پر ہم سب کے سامنے آتا ہے وہ ہے صدقۃ الفطر. رمضان المبارک کے اختتام پر صدقۃ الفطر کو امت محمدیہ پر فرض کیا گیا ہے. دوران روزہ روزے دار سے ہوئی غلطیاں، لغزشیں اور خطائیں، ان تمام کا صدقۃ الفطر کفارہ بنتا ہے. اور اسی طریقے سے جو حاجت مند غربا مساکین ہیں، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے صدقۃ الفطر کو امت کے اوپر فرض کیا گیا ہے. صدقۃ الفطر ہر مسلمان، مرد، عورت، بوڑھے، جوان، آزاد اور غلام، سارے لوگوں پر فرض ہے. اس کی مقدار شریعت نے جو بیان کی ہے، ایک فرد کی طرف سے 1 سا، تقریباً 2.5 کلو اناج مقرر ہے. تو اس لیے صدقۃ الفطر جب فرض ہے تو اس کی ادائیگی بھی رمضان المبارک کے اختتام پر ضرور بضرور کرنا چاہیے. ویسے اس کی ادائیگی تو چاند نکلنے کے بعد ہے، لیکن غربا مساکین تک اگر کسی کے صدقۃ الفطر صحیح طریقے سے نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو احتیاطاً نماز عید سے 1-2 دن پہلے نکالنا بھی حدیث سے ثابت ہے. جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام صدقۃ الفطر کو عید سے 1-2 دن پہلے بھی نکال دیا کرتے تھے. تو بہرحال یہ ہے رمضان مبارک کے 10 اعمال جن کی شریعت کے اندر بڑی فضیلت آئی ہے. اور یہ دیگر الفاظ میں اگر ہم یہ کہہ لیں کہ انہی پر اس ماہ مقدس کا دار و مدار ہے تو بیجا نہ ہوگا. اس لیے ان 10 اعمال کو اس ماہ مقدس میں ہم تمام لوگوں کو ایک ذمہ داری سمجھتے ہوئے ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین سے ہم آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو خلوص نیت کے ساتھ اس مقدس مہینے میں ان تمام اعمال کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرما. آمین تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم.